اس لیے خدا کا ڈر، چاہے دین کا کام ہم جتنا بھی کر رہے ہوں لیکن ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر ہو کہ اے خدا تیری شان کے مناسب ہم نہیں کر پا رہے، اے اللہ تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ یہ راتوں کا رونا، ہچکیاں مار مار کے آنسوؤں کا بہانا، یہی ہماری کشتی کو پار لگائے گا، اور اگر ہم لوگوں میں فخر آ گیا تو پھر گرفت کے خطرات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت سوچنے کی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہوگا؟ لیکن آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال کو دیکھیے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے، کیونکہ صحابہ سے ایمان کی حالت میں ملے وہی تابعی بنتا ہے، 30 صحابہ سے ملا، اور میں نے یہ دیکھا کہ ہر صحابی اپنے بارے میں منافق ہونے کا ڈر رکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ دیا ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نفاق سے جو اپنے آپ کو معمول سمجھے وہی منافق ہوگا، اور جو آدمی نفاق سے ڈرتا رہے وہ ایمان والا ہوگا۔ یہ فیصلہ دیا حضرت حذیفہ۔ منافق جانتے ہو کون ہے؟ اوپر سے مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو، دنیاوی اغراض کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جڑا رہا، دین کے کاموں میں لگا رہا، اغراض اس میں پوری ہوتی نہیں اس میں لگ گیا، اور دیکھا کہ اغراض دوسری جگہ پوری ہوتی تو وہاں چلا گیا، اسے تو اغراض پوری کرنی ہے اپنی دنیا میں، وہ ہے منافق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حذیفہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام دے دیے تھے منافقین کے، اور کہا تھا کسی کو نام مت بتائیے، یہ راز ہے میرا، کسی کو نہ بتائیے، بڑوں کو نام نہیں بتائے، صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتائے، اس لیے کہ آگے جا کے پوری امت کو لے کر چلنے والے ہیں، ان بڑوں کے دل صاف ہونے چاہیے چھوٹوں سے، اس بنا پر بڑوں کو نہیں بتائے، حضرت حذیفہ کو بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا، حضرت حذیفہ جنازے میں شریک ہوتے تھے، حضرت عمر جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر بھی ٹال جاتے تھے، کیونکہ منافقین کے نام ان کے پاس تھے، تو خدا نہ خاصا کہ منافق کا جنازہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کے پاس جا کر یوں کہا کہ حذیفہ تیرے پاس منافقین کے نام ہیں اور راز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں تجھ سے نام نہیں پوچھتا، حضور کے بھید کو میں نہیں پوچھتا، حذیفہ مجھے ایک بات بتا دے، صرف اتنی بات بتا دے کہ ان منافقین کے فہرست میں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں؟ سوچو تو صحیح کون کہہ رہا ہے، سوچو تو صحیح کون کہہ رہا ہے، کون ان کے تقوی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، ہم اور تم کیا حیثیت رکھتے؟ اس بنا پر میرے بھائیوں، دین کا کام کرتے رہو اور خدا سے ڈرتے رہو، فخر پیدا نہ ہونے پا۔ بعد مرتبہ دین کا کام کر کے فخر پیدا ہوا، اللہ کے نزدیک تو گر گیا، اور ایک آدمی گنہگار ہے اور اس نے دین کی باتیں سنی اور تنہائی میں ہچکیاں مار کے خدا کے سامنے رویا اور یوں کہنے لگا اللہ تو میری غلطی تو معاف کر دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، یہ تو تیر گیا اور وہ ڈوب گیا۔ اس بنا پر ہم سارے اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے اندر فکر پیدا کرے۔ تو اس بنا پر یہ جو آیتیں ہیں، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اے خدا، ہم نے اپنے بڑوں کی مانی اور انہوں نے ہمیں سچے راستے سے بچلا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کو لے کر تشریف لائے تھے، اے خدا اس سے ہمیں بچلا دیا، اس راستے پر ہمیں نہیں چلنے دیا، جو تجھ تک راستہ پہنچا تو اس پر نہیں چلنے دیا، لہذا اے خدا تم پر دگنا عذاب کر اور ان پر تیری لعنت برسا۔ تو وہ بڑے بھی ساتھ نہیں دے رہے، فرشتے بھی ساتھ نہیں دے رہے، شیطان بھی ساتھ نہیں دے رہا، خود بھی بھاگ نہیں سک رہے، جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا کھانا پانی ڈالو تو وہ بھی نہیں ڈال رہے، اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ میاں ہمیں دنیا میں واپس کر، اب اچھے عمل کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ جہنم میں رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ ارے دنیا میں میری طرف سے تم کو 5 مرتبہ روزانہ پکارا جاتا تھا، تم نے میری پکار پر ہاں نہیں کہی، آج تم کروڑ سال مجھے پکارو گے، میں بھی تمہاری پکار پر ہاں نہیں کہوں۔
ایک بات اور کہہ دوں، خیال دل میں یہ نہ آنے پائے کہ آدمی مر گیا، مٹی میں مل گیا، ذرے ذرے بن گئے، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ہر قسم کے لوگوں میں تمہیں جانا دعوت دینے کے لیے، تو ذرا ایسی بھی سنا دو کہ ہر جگہ تمہارے جیسے دیندار تو ملیں گے نہیں، پتہ نہیں کس کس خیال کے لوگ ہوں گے، اور تمہیں ساری دنیا میں دعوت دینی ہے۔ جو دعوت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف، اللہ کے خزانے، جنت، دوزخ، آخرت، یہ سب دعوت نبیوں کا کام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے پوری قیامت تک دین چلے، اس کا انتظام خدا نے یہ کیا کہ ساری امت کی ذمہ دعوت ڈال دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ذمہ دعوت ڈال کر گئے۔ تو آپ سب کو اللہ کے دین کا داعی بننا ہے، اور دعوت کن باتوں بھی دینی ہے، اور آپ حضرات کو جا کے دور دور ملکوں میں دعوت دینی ہے۔ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، تو بات بھی مجھے ہر قسم کی کرنی چاہیے۔ بیچ میں جو اب تک میں نے بات کی دین کا کام کرنے والوں کے لیے زیادہ مفید ہوئی۔ اب میں ایک آگے بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ چاروں طرف دنیا میں جاؤ گے تو آخرت کا تذکرہ بھی لوگ نہیں چاہتے، اور کہتے میاں چھوڑو، یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں پرانے خیال کے، اونٹوں کے زمانے کی باتیں لا کے راکٹ کے زمانے میں کرتے ہیں۔ ارے میاں آدمی قبر میں چلا گیا، مٹی میں مل گیا، 2 سال کے بعد دیکھو تو ہڈی بھی نہیں ملتی، مٹی ہو گئی۔ اب ان سارے ذروں کو کون جمع کرے گا، کون زندہ کرے گا؟ اور جس کو آگ میں جلا دیا، راکھ بنا دیا، بہا دیا، اب کون جمع کرے گا؟ عام طور سے یہ ذہن ہونے کی وجہ سے نہ جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت میں جو آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں بن کر، ہم کو کس نے بنایا اور کیسے بنایا؟ ذرات کو دوبارہ جوڑ کے بنانا خدا کے نزدیک کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اس وقت بھی ہم کو جو بنایا ہے اللہ نے، وہ بھی ذرات کو جوڑ کر ہی بنایا ہے۔ 50 سال کا کوئی آدمی ہے اس مجمع میں، 50 سال کے پہلے وہ کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے پہلے کہاں تھا؟ منی کا گندا قطرہ، منی کا گندا قطرہ بننے کے پہلے کہاں تھا؟ اناج کی شکل میں، کیونکہ اناج پیٹ میں گیا، اس سے منی بنی۔ اناج کیسے تیار ہوا؟ جو پھل فروٹ ترکاریاں، اناج، غذا جو کھائی گئی وہ کیسے بنی؟ زمین کو چیرو تو اس کے اندر کوئی غذا نہیں، سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں کوئی غذا نہیں، یہ غذا کیسے بنی؟ اس کے بننے میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذرات کو استعمال کیا، سورج کی کرنوں کو، چاند کی روشنی کو، تاروں کی تاثیر کو، بارش کے قطروں کو، ہوا کی لہروں کو، سورج اور زمین کے ذرات کو، ان ساری چیزوں کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اناج بنایا۔ اناج مرد اور عورت کے پیٹ میں گیا، فضلہ پیشاب پاخانے کے راستے نکل گیا، جوہر خون بنا، خون کے اوپر خدا نے انسانی مشین چلائی، پھر اس سے وہ منی بنی، اور منی سے پھر یہ حضرت انسان دونوں قطرے ملے، اور پھر یہ 5 انگل کا انسان بنا، 5-6 انگل کا۔ اور یہ 5-6 انگل کا انسان پھر کہاں بنا؟ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بنایا۔ دنیا کی ساری مشینیں اجالے میں بنتی ہیں، لائٹ اگر آف ہو جائے تو مزدور کام چھوڑ دیں گے، مشین نہیں بنا سکتے۔ اور یہ حضرت انسان اندھیرے میں بن کے آئے، اور 3 اندھیریوں میں بن کے آئے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، اور جس جھلی اور پردے میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ہم سبھی تھے سارے، اس کا اندھیرا۔